تو عادل آپ سے بات ہم شروع کر لیتے ہیں. پہلا کوشچن آپ کی یہ سیلف پروجیکٹ کے بارے میں, اسٹرینتھن الیکٹورل اینڈ لیجسلیٹو پروسیس جو ہے, یہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. یہ عام بندے نے تو یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا, عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے, اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. صحیح ہے. اچھا, یہ جو پروجیکٹ ہے سیلف کا, جس کو ہم اسٹرینتھنگ الیکٹورل اینڈ لیجسلیٹو پروسیس کے نام سے ہم جانتے ہیں, یہ ایک UNDP کا پروجیکٹ ہے جو کہ اسٹارٹ ہوا تھا 2011 میں. تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم ڈیولپ کریں مور انکلوسیو اینڈ یہ اکاؤنٹیبل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہے, سسٹم ہے, پروسیس ہے, کہ اس کو ہم ڈیولپ کریں جو عام شہری ہو اس کو ایک جامع جمہوری اداروں کو ایکسیس ہو, وہ اکاؤنٹیبل ادارے ہوں جو کہ جہاں پہ جمہوریت ہی جمہوریت ہو. تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 2011 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 2020 میں یہ ابھی ختم ہونے کو ہے. اور اب میں اگر اس کے امپیکٹ کی بات کروں تو یہاں ہم نے ابھی تک جو ہمارے UNDP کا پارٹنر آرگنائزیشن ہے, اس میں ہم نے ابھی تک 85 ڈسٹرکٹ تک ہم نے ریچ کیا ہوا ہے. اور ایسے عورتیں جو کہ 4,22,322 عورتیں جن کا سرے سے NIC نہیں بنا ہوا تھا, ان کا ہم نے فار فرسٹ ٹائم NIC رجسٹریشن کروائی, ان کو الیکٹورل رول پہ ہم نے لائے کہ ان کا ووٹ دینے کا جو بنیادی حق ہے اس کے لیے ہم نے ان کو اس کا ہم نے رجسٹریشن سارا کچھ کروا دیا. اگر میں بات کروں اس پروجیکٹ کے انڈر جو ہمارا اسپیسیفک ایریا ہے سیوک ایجوکیشن کا, تو اس میں ابھی تک پاکستان میں 154 سیوک ایجوکیشن والنٹیئرز کو انہوں نے ریکروٹ کیا ہوا ہے. ان 154 سیوک ایجوکیشن والنٹیئر کی جو ریچ ہے ابھی تک 1 لاکھ پلس لوگوں تک, انڈیویجول تک ہم نے ریچ کیا ہوا ہے. انہیں ہم نے بیسک رائٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے, سیوک ایجوکیشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے, اور کنسٹیٹیوشن, ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمیں بظاہر بہت ہی عام چیزیں لگتی ہیں اور ہم سب جانتے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوا ہے, لیکن بحیثیت ایک شہری, بحیثیت ایک انسان ہم ان چیزوں سے لا علم ہے. ہم بس کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایک پاکستان میں رہے, ایک جمہوری ملک میں رہ رہے, ہمیں جمہوریت کا پتہ ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. اس کے علاوہ میں بات کروں تو اس سیلف پروجیکٹ میں ہم نے اس کو کا جو ہمارا اپروچ ہے, ہم نے اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ سیشنز وغیرہ کرتے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ کون ہے, ہم نے بس یہی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی مارجنلائز گروپ ہمارے پاس ہے, اگر وہ فیمیلز ہیں, ٹرانسجینڈرز ہے, پیپل ود ڈسیبلٹی ہے, یا کوئی بھی ہے, تو ہم ان سب کو ریچ کرتے ہیں. انہیں ہم ان کے بیسک رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں, حکومت کے دائرہ کار کے بارے میں بتاتے ہیں, اور کیا ان کا قانونی جو ہمارا ہوتا ہے نا چیزیں ہوتی ہیں, ہم ان کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. تو یہ تھا سیلف پروجیکٹ جو کہ UNDP کا ایک انیشیٹو ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال, آپ نے ابھی سیوک ایجوکیشن کا ذکر کیا عادل, تو چلیں اسی سے ہی ہم آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں. وابل, آپ کچھ ڈیفائن کریں کہ یہ سیوک ایجوکیشن کیا ہے. علی صاحب, یہ سیوک ایجوکیشن کے بارے میں کہوں تو سیوک ایجوکیشن از بیسیکلی ہم اس کو سٹیزن ایجوکیشن یا ڈیموکریسی ایجوکیشن بھی کہتے ہیں, کہ ہمارے جو سٹیزنز ہے, ایز اے سٹیزن ہمارے ایک سوسائٹی میں کیا رول ہے, کیا رسپانسبلٹی ہے ود ان اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ, کہ ہمارے کیا حقوق ہے, ہمارے کیا رسپانسبلٹیز ہے جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ہم پہ وہ ڈیوٹیز آتی ہے کہ وہ ہم پرفارم کریں. ایک ایکٹیو سٹیزن کی طرح ہم اپنی وہ رول اور رسپانسبلٹیز اٹھائے, اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہم رہتے ہوئے ڈیموکریٹک نارمز کے اندر ہم اپنے حقوق کو وہ جو ہے وہ استعمال کریں.